تو کبھی ڈولے شاہ کے دربار پہ چلے گئے، کبھی بلے شاہ کے دربار پہ چلے گئے، کبھی یہاں جھکے، کبھی وہاں جھکے، کبھی وہاں جھکے. تو یہ رمضان برباد، یہ روزے برباد، یہ محنتیں برباد، کیونکہ عقیدے میں شرک ہے، اور جس کے عقیدے میں شرک ہوتا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. عبادت کس کی قبول ہوتی ہے؟ آپ ہدیہ کس کا قبول کرتے ہو؟ جس سے دوستی ہو، جس سے تعلق ہو، جس سے پیار ہو. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. اور جس سے تعلق ہی نہ ہو وہ ہدیہ لے کر آئے، وہ گفٹ لے کر آئے، آپ کہو گے بھائی آپ ہو کون؟ ہم کہیں ملے نہیں، ہمارا کوئی دوستی نہیں، کوئی تعارف نہیں، میں کس منہ سے آپ کا ہدیہ قبول کروں؟ آپ ہو کون؟ اپنا تعارف تو کرواؤ. مشرک روزے رکھ لے، غیر اللہ کا پجاری یا علی مدد کی صدائیں لگانے والا، مردوں کو بری کرنے والا سمجھنے والا، وہ روزے رکھتا ہے اللہ کے دربار میں. یہ روزہ ہدیہ ہے، عبادت ہے، تحفہ ہے. اللہ عبادت اہل ایمان کی قبول کرتا ہے، اہل شرک کی قبول نہیں کرتا. اللہ عبادت قبول کس کی کرتا ہے؟ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور اہل شرک اللہ سے محبت اتنی نہیں کرتے جتنی اپنے بزرگوں سے کرتے ہیں. بڑی موٹی سی مثال، کسی چور کو پکڑ لو، چوری کی ہے اور اس نے چوری کی ہو تو کہے نہیں کی جی. قرآن اٹھاتے ہو؟ 10 اٹھوا لو. ایک نہیں 10 اٹھانے کے لیے تیار ہو، میں نے چوری نہیں کی. اچھا آجا پھر بابے کی قبر پہ اس کی دربار کی کنڈی کھول دے، فوراً ہاتھ باندھ دے گا کہ مجھے مرواؤ گے یا میرے بچوں کو مرواؤ گے. وہ تو بابا ہے، وہ بڑی بزرگ شے ہے، وہ پہنچی ہوئی ہستی ہے. وہ بابا سہیلی سرکار مظفر آباد کی ساروں کو بچاتی ہے. وہ بابا غازی علمدار کراچی کے سمندر کو اس نے ہاتھ سے روک رکھا ہے. اللہ کے نام پر جھوٹی قسم اٹھا لے گا، مسجد میں حلف اٹھا لے گا، قرآن پہ حلف دے دے گا. اگر وہ حلف نہیں اٹھاتا تو اپنے بابے کے نام پر. کیوں؟ جتنی اس کو اس سے محبت ہے، رب سے وہ محبت نہیں. اور یہ ہم نے آزما کر دیکھا. میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ سناتا ہوں. لاہور میں میں خطیب تھا. ہمارے اڈا چھبیل پہ ایک بریلویوں کی مسجد تھی. اس کی ہر تقریر مولوی صاحب کی غوث اعظم یہ کر دیتے ہیں، غوث اعظم یہ کر دیتے ہیں، غوث اعظم یہ کر دیتے ہیں. کسی نے جا کر کہہ دیا کہ بھائی غوث اعظم تو اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑا مددگار، سپرلیٹو ڈگری ہے، وہ تو اللہ ہے. لیکن اگر آپ پیر صاحب کو، بابا جی کو غوث اعظم ہی سمجھتے ہو تو بتاؤ، عراق کے اندر اس بابے کی قبر ہے اور یہود و نصارہ کے بم گر رہے ہیں، علی کی مقبرے کی دیوار گر رہی ہے، جیلانی کی قبر کی دیواریں گر رہی ہیں. یہ بابا جی نے ان بموں کو کیوں نہیں روکا؟ اس خبیث اہل شرک کے امام نے فوراً جواب دیا کہ میں دیکھاں گا جدو تواڈے مکے تے آگے ڈگن گے تواڈا رب کیویں روکے گا. ان کو جتنی محبت اپنے باپوں اور پیروں سے ہے، رب محمد کی قسم اتنی محبت اللہ سے نہیں ہے. ہم نے اس کو وہیں پر جواب دیا تھا کہ ہمارے کعبے کو گرانے کے لیے تو مشرکوں کا جد امجد آیا تھا، ابرہہ آیا تھا، ہاتھیوں کا لشکر لایا تھا. مواحدوں کا رب اللہ، اور جب مواحد اس پہ توکل کر لیتے ہیں اللہ اپنے مواحد بندوں کی فریادوں کو پورا کر دیتا. ہاتھیوں کے لشکر کو برباد کرنے کے لیے عرش والے نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا تھا، جن پرندوں کی چوچ سے نکلے ہوئے پتھر سنگریزے ان پر بموں کی طرح گرے اور ہاتھیوں سمیت سب کو برباد کر ڈالا. مشرک غیر اللہ کے نام پر قسم نہیں اٹھا سکتا، قرآن پہ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اللہ نام پہ جھوٹ بول سکتا ہے، باپوں کے نام پہ جھوٹ. اور اس کو دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو یہ پیر نما ڈاکو دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے؟ جو لینا ہے وہ لے لیں گے در مصطفیٰ سے. اللہ کے پاس تو سوائے وحدانیت ہے، باقی تو سارا کھاتا اس نے دے دیا. جہنم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا. پاپا جی ہمیں بچا لیں گے،
حشر کا میدان ہوگا، غوث کے دامن کو پکڑ کے مچل جائیں گے، یا غوث کا نعرہ لگا دیں گے اور غوث ہم سب کو جنت میں لے جائے گا۔ لیکن بھول جاتے ہیں حشر کے میدان کے منظروں کو، وہ منظر اتنا شدید ہے، وہ منظر اتنا خطرناک ہے، وہ منظر اتنا شدید ہے، ان القوت للہ جمیعا، حشر کا میدان ساری قوت، ساری طاقت، ساری قوتوں کا مالک للہ جمیعا، ساری اللہ کی قوت ہے۔ وہاں پہ نہ کالا جھنڈا ہوگا، نہ سبز جھنڈی ہوگی، نہ پنجا ہوگا، نہ پیر بابا ہوگا۔ مالک آواز لگائے گا، این الجبارون، این المتکبرون، این الملوک الارض، زمین کے بادشاہ کدھر گئے، زمین کے بڑے کدھر گئے، زمین پہ اپنی حکومت کا سکہ جمانے والے کدھر گئے؟ یہ ساری قوت کا مالک کون ہے؟ جواب ملے گا صرف اللہ۔ ان القوت للہ جمیعا، ساری قوت اللہ کی، ساری قوتوں کا مالک اللہ۔ وہاں کوئی چھڑانے والا، کوئی بچانے والا، کوئی قریب آنے والا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا، بیٹی جو جی چاہتا ہے میرے مال میں سے اٹھا کر لے جا، لیکن عمل کرنا، اگر اللہ کے دربار میں پکڑی گئی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجھے چھڑا نہ سکوں گا۔ کہنے والے تو کہتے ہیں دن حشر کے جب قاضی ہوگا خدا، اپنے پیر نور محمد کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا، برملا اے شہ نور محمد، وقت ہے امداد کا۔ پیر صاحب اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے؟ اب تو وقت آ گیا ہے امداد کا، امداد کرو۔ اب جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ قرآن بیان فرماتا ہے تم ان کو اللہ کا شریک بناتے ہو، ما لا یخلق شیئا، جنہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ وہم یخلقون، جن کو تم مددگار سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، بگڑی بنانے والا سمجھتے ہو، وہم یخلقون، یہ خود اللہ عز و جل کی مخلوق ہے۔ یہ کسی چیز کے خالق نہیں، یہ کسی چیز کے مالک نہیں۔ دنیا نے اپنے اللہ عز و جل کو چھوڑ کر ان کی پوجا کے لیے ان کے مرکز آباد کیے، دربار ہیں، درگاہ ہے، قبے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر پہ میلے نہ لگانا، عید نہ لگانا، جم گھٹے نہ کرنا، اجتماع نہ کرنا، عرس نہ بنانا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ یہ ماجرے نہیں ہو سکتے، اور کون سا مائی کا لال ہے جہاں پہ یہ سب کچھ ہو سکتا؟ اس دعوت توحید کو اپنا ہم اور غم بنائیے، اس دعوت توحید کو اپنے دلوں میں اتاریے، اور پھر زندگی وقت کیجئے، جو وقت ملے اس وقت کو قربان کیجئے لا الہ الا اللہ کے پیغام پر، ہر مفاد کو چھوڑ کر، ہر لالچ کو چھوڑ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی یہ دعوت مکے کے بازاروں میں گرم کی۔ ابو جہل نے پتھر مارا، میرے نبی کا سر پھاڑ دیا۔ حمزہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ شکار سے واپس آتے ہیں، لونڈی کہتی ہے سردار تیری طاقت